اللہ جس انسان سے راضی ہوتا ہے تو پھر اس کی زبان پر یہ آیت جاری فرما دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوں تو اللہ کے ہر ذکر میں اللہ کی رحمت اور برکت شامل حال ہوتی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں چند ایسے اذکار اور ایسی آیتیں اور صورتیں بھی بتلائی ہیں کہ جن کی فضیلت و اہمیت بہت ہی زیادہ ہے۔ ناظرین کرام، اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ قرآن کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کا بہت زیادہ بلند و برتر مقام ہے۔ اس کے مقام و مرتبہ کے بارے میں فرمایا گیا ہے کہ اس آیت کو صرف ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات تلاوت کرنے کے برابر اجر و ثواب فوری حاصل ہوتا ہے۔ یہ آیت اللہ اسی انسان کی زبان پر جاری فرماتا ہے کہ جس کو اللہ سبحانہ و تعالی اپنا خاص اور مقرب بندہ بنانا چاہتا ہے۔ پھر اس آیت کے جاری ہونے کے سبب وہ انسان اللہ کا معزز و محترم اور مقرب بندہ بن جاتا ہے، اور اس کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ بن جاتے ہیں، اور اس کی ہر بات میں اللہ کی بات شامل ہو جاتی ہے۔ تو پھر ایسے انسان کی زبان سے نکلی ہر بات کو پورا کرنے کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی خود لے لیتا ہے۔ ناظرین کرام، بابرکت اسلامی مہینے کے بابرکت ایام چل رہے ہیں۔ یقیناً ہم میں سے ہر ایک مسلمان ان ایام کی زیادہ سے زیادہ برکات حاصل کرنا چاہتا ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ اس کا مقدر شاندار ہو، اس کا نصیب چمکدار ہو، اور اس کی قسمت چاند جیسی روشن اور سورج جیسی تابناک ہو۔ جس کام میں ہاتھ ڈالے ترقی ہی ترقی ہو، جس کو چاہے اپنا بنا لے، جس سے چاہے جو چاہے اسے مل جائے۔ یقیناً ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ وہ عزت دار ہو، مالدار ہو، مخلوق پر اس کا دبدبہ ہو، تمام لوگ اس کا احترام کریں، اسے عزت اور اہمیت دیں، اس کی ہاں میں سب کی ہاں اور اس کی نہ میں سب کی نہ ہو۔ یقیناً یہ سب کچھ پانا ہر انسان کی خواہش ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی یہ سب کچھ دینے پر قادر ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ اگر اللہ اپنے پیدا کردہ بندوں کی خواہشات پوری نہ کرنا چاہتا تو ہمیں ایسے بابرکت اور قیمتی لمحات سے کبھی نہ نوازتا کہ جن میں مانگی گئی دعائیں رد نہیں ہوتی، اور ایسے الفاظ اور ایسی تسبیحات بھی اللہ ہمیں کبھی نہ سکھاتا کہ جس کے ذریعے سے مانگی گئی دعائیں اللہ کے دربار میں فوری قبولیت کا شرف پا لیتی ہیں۔ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر پیش کی گئی فرمائشیں پوری کرنے کے لیے ہی اللہ سبحانہ و تعالی نے ہمیں ایسے بابرکت ماہ و ایام عطا فرمائے ہیں کہ مانگ بندے جتنا مانگنے کی تیری ہمت ہے، اور پھر میں یعنی اللہ تجھے تیری خواہشات سے بھی بڑھ کر عطا کروں گا۔ ناظرین کرام، ان ایام میں اپنی زبانوں کو ذکر الہی سے تر کرنے والے ہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے منہ سے نکلے الفاظ اللہ سبحانہ و تعالی کبھی رد نہیں فرماتا۔ ارشاد باری تعالی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو اللہ کو بہت زیادہ کثرت سے یاد کیا کرو۔ اس آیت میں ایمان والوں کو کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ ذکر میں کلمہ طیبہ کا ورد کرنا، اللہ تعالیٰ کی حمد اور بڑائی بیان کرنا وغیرہ داخل ہے، اور کثرت کے ساتھ ذکر کرنے سے ایک مراد یہ ہے کہ صبح ہو یا شام، سردی ہو یا گرمی، تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یوں ہی تم خشکی میں ہو یا سمندر میں، ہموار زمین پر ہو یا پہاڑوں پر، تمام جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اسی طرح تم مسافر ہو یا نہ ہو، تندرست ہو یا بیمار ہو، لوگوں کے سامنے ہو یا تنہائی میں ہو، کھڑے ہو، بیٹھے ہو یا کروٹ کے بل لیٹے ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ عبادت میں اخلاص کے ذریعے عبادت قبول ہونے کی اور عبادت کی توفیق ملنے کی دعا کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ گناہوں سے باز آ کر اور ان سے توبہ و استغفار کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کر کے اور مصیبت پر صبر کر کے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ بحوالہ تفسیر روح البیان۔ ناظرین کرام، آج کی ویڈیو میں قرآن کی ایک ایسی شاندار آیت پیش کریں گے کہ اگر یہ آیت کسی انسان کی زبان پر جاری ہو جائے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما کر اسے اپنی مخلوقات میں معزز و محترم بنا دیتا ہے۔ لیکن پہلے جان لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے بڑے بڑے فضائل کیا ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی شخص کا کوئی عمل ایسا نہیں جو اللہ تعالیٰ کے ذکر سے زیادہ اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلانے والا ہو۔
لوگوں نے عرض کی کیا اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد بھی نہیں؟ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد بھی ذکر کے مقابلے میں زیادہ نجات کا باعث نہیں، مگر یہ کہ مجاہد اپنی تلوار سے خدا کے دشمنوں پر اس قدر وار کرے کہ تلوار ٹوٹ جائے۔ بحوالہ الدعوات الکبیر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تمہیں ایسے بہترین اعمال نہ بتا دوں جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت ستھرے اور تمہارے درجے بہت بلند کرنے والے، اور تمہارے لیے سونا چاندی خیرات کرنے سے بہتر ہو، اور تمہارے لیے اس سے بھی بہتر ہو کہ تم دشمن سے جہاد کر کے ان کی گردنیں مارو اور وہ تمہیں شہید کرے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے عرض کی جی ہاں۔ ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے۔ بحوالہ ترمذی حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا مجاہدین میں سے کون اجر و ثواب میں سب سے بڑھ کر ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا ہے۔ اس نے عرض کی روزہ رکھنے والوں میں سے کس کا اجر سب سے زیادہ ہے؟ ارشاد فرمایا ان میں سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنے والوں کا، پھر وہ نماز پڑھنے والوں، زکوٰۃ دینے والوں، حج کرنے والوں اور صدقہ دینے والوں کے بارے میں پوچھتے رہے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یہی ارشاد فرماتے رہے کہ ان میں سے اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرنے والے کا اجر سب سے زیادہ ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا اے ابو حفص، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے سب بھلائی لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں وہ بھلائی لے گئے۔ بحوالہ مسند احمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا دل اللہ کے ذکر میں لگا رہتا ہے اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے اور اسے اپنی رضا عطا کرتا ہے۔ بحوالہ مشکات المصابی ایک اور حدیث میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یاد کرتا ہے اور اس کی زبان میرے ذکر سے تر رہتی ہے۔ بحوالہ صحیح بخاری و صحیح مسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ اللہ کے ذکر کی کثرت کرتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ اسے پسند فرماتا ہے۔ بحوالہ مسند احمد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص کسی مجلس میں بیٹھا ہو اور وہاں اللہ کا ذکر نہ ہو تو وہ مجلس اس کے لیے باعث افسوس ہوگی، اور اگر وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی رحمت اس مجلس پہ نازل ہوتی ہے اور فرشتے اس مجلس میں حاضر ہو جاتے ہیں، اور پھر اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مغفرت کا وعدہ دیا جاتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم اللہ تعالی ہمیں ہر وقت اور ہر حال میں اپنا ذکر کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام احادیث میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کی بہت سی دینی اور دنیوی برکات بیان کی گئی ہیں، یوں ہی علماء کرام نے بھی اپنی کتابوں میں اس کی بہت سی برکات بیان کی ہیں۔ یہاں ان میں سے 40 برکات ملاحظہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا اس کی رضا حاصل کرنے کا ذریعہ ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا ہے، معرفت الہی کے دروازے کھلتے ہیں، ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ یاد فرماتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دلاتا ہے، بندے اور جہنم کے درمیان آڑ ہے، ذکر کرنے والا قیامت کے دن کی حسرت سے محفوظ ہو جاتا ہے، یہ خود بھی سعادت مند ہوتا ہے اور اس کے ساتھ بیٹھنے والا بھی سعادت سے سرفراز ہوتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا بدبختی سے امان ہے، کثرت سے ذکر کرنے والے بندے کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں افضل و عرفہ درجہ نصیب ہوگا، سکینت نازل ہونے اور رحمت چھا جانے کا سبب ہے، گناہوں اور خطاؤں کو مٹاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ذکر کی برکت سے بندے کا نفس شیطان سے محفوظ رہتا اور شیطان اس سے دور بھاگتا ہے، غیبت، چغلی، جھوٹ اور فحش کلامی سے زبان محفوظ رہتی ہے۔ ذکر اللہ پر مشتمل کلام بندے کے حق میں مفید ہے، ذکر دنیا میں، قبر میں اور حشر میں ذکر کرنے والے کے لیے نور ہوگا، یہ دل سے غم اور حزن کو زائل کر دیتا ہے، دل کے لیے فرحت اور سرور کا باعث ہے، دل کی حیات کا سبب ہے، دل اور بدن کو مضبوط کرتا ہے، چہرے اور دل کو منور کرتا ہے، دل اور روح کی غذا ہے، دل کا زنگ دور کرتا ہے،
دل کی سختی ختم کر دیتا ہے، بیمار دلوں کے لیے شفا کا باعث ہے۔ ذکر کرنے والا زندہ کی طرح ہے اور نہ کرنے والا مردہ کی طرح ہے۔ ذکر آسان اور افضل عبادت ہے۔ ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر مدد ملتی ہے، مشکلات آسان ہوتی اور تنگیاں دور ہوتی ہیں۔ فرشتے ذکر کرنے والے کے لیے مغفرت طلب کرتے ہیں۔ ذکر کی مجلسیں فرشتوں کی مجلسیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کے سامنے ذکر کرنے والوں کے ذریعے مباحات فرماتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنے والا منافق نہیں ہو سکتا، بندوں کے دل سے مخلوق کا خوف نکال دیتا ہے۔ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ ذکر کرنا رزق ملنے کا سبب ہے۔ ذکر میں مشغول رہنے والا مانگنے والوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عطا پاتا ہے۔ کثرت سے ذکر کرنا فلاح و کامیابی کا سبب ہے۔ ہمیشہ ذکر کرنے والا جنت میں داخل ہوگا۔ ذکر کے حلقے دنیا میں جنت کے باغات ہیں۔ ناظرین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پاک کی ایک ایسی آیت ہے کہ جس کو ایک مرتبہ پڑھنے سے 1000 آیات پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید ایک ایسی ہدایت ہے جو انسان کی زندگی کے تمام پہلوؤں کو درست کرنے کے لیے نازل کی گئی ہے۔ قرآن کی ہر آیت میں حکمت اور برکت ہے، لیکن بعض آیات کو خاص فضیلت اور اہمیت حاصل ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 ایسی ہی ایک آیت ہے جس کی تلاوت کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ یہ آیت اللہ کی صفات اور اس کی قدرت کا بیان کرتی ہے اور اس کی تلاوت کرنے والے کو ایک عظیم ثواب ملتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ کی بعض اہم صفات کا ذکر کیا گیا ہے۔ آیت یہ ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اس آیت میں اللہ کی 4 اہم صفات کا ذکر ہے۔ اول یعنی اللہ تعالیٰ پہلے ہے، یعنی اللہ کا کوئی آغاز نہیں۔ آخر یعنی اللہ کا کوئی اختتام نہیں ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ ظاہر یعنی اللہ کی قدرت اور صفات ہر جگہ نظر آتی ہیں۔ باطن مطلب اللہ کی ہستی کا ہر پہلو اس کی عظمت کے لحاظ سے پوشیدہ ہے اور اس کی حقیقت کو کوئی نہیں جان سکتا۔ یہ آیت اس بات کو واضح کرتی ہے کہ اللہ کی صفات بے شمار ہیں اور انسانوں کی عقل ان کی حقیقت کو مکمل طور پر سمجھنے سے قاصر ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی فضیلت پر ایک حدیث آئی ہے جو اس آیت کی اہمیت کو مزید بڑھاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سورہ حدید کی آیت نمبر 3 پڑھتا ہے وہ 1000 آیات پڑھنے کے برابر ہوتا ہے۔ بحوالہ صحیح مسلم۔ یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے کہ سورہ حدید کی اس آیت کی تلاوت کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ 1000 آیات پڑھنے کا ثواب انسان کو اس ایک آیت کی تلاوت پر ملتا ہے جو اس کی عظمت اور اس کی تلاوت کی اہمیت کو ثابت کرتا ہے۔ اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ حدید کی آیت نمبر 3 کو ایک خاص فضیلت دی ہے۔ اس آیت کی تلاوت 1000 آیات کے برابر ہے، یعنی اس کا ثواب اتنا عظیم ہے کہ اسے ہزاروں آیات کی تلاوت سے بھی زیادہ سمجھا جا سکتا ہے۔ اللہ کے ذکر کی اہمیت اور اس کی صفات کو جاننا انسان کے ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ کی صفات کا ذکر انسان کو اس کے مالک کی عظمت، اس کی بے پایہ قدرت اور اس کی مکمل حکمت سے آگاہ کرتا ہے۔ سورہ حدید کی آیت نمبر 3 میں اللہ کی جو صفات بیان کی گئی ہیں ان میں سے ہر ایک صفات انسان کے دل کو سکون اور راحت دیتی ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی کتاب کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے اور اس کے عمل میں برکت آتی ہے۔ اس ایک آیت کی تلاوت کا ثواب 1000 آیات کے برابر ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ قرآن کی ہر آیت میں ایک خاص نور اور برکت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ذکر اللہ کی انتہائی زیادہ اہمیت ہے۔ ذکر اللہ انسان کے دل کو سکون عطا کرتا ہے اور اللہ کی صفات پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی میں سکون، محبت اور ہدایت آتی ہے۔ علماء بیان فرماتے ہیں کہ علماء کرام نے اس حدیث کی مختلف تشریحات کی ہیں۔
जिनसे हमें जिक्र अल्लाह की अहमियत और इसके फायदों का इल्म होता है। सूरह हदीद की आयत नंबर 3 की तिलावत से इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत और उसकी सिफात का गहरा शऊर पैदा होता है, जो रूहानियत में इजाफे का बाइस बनता है। जिक्र अल्लाह करने से इंसान के तमाम अमाल में बरकत आती है। इस आयत की तिलावत से इंसान के नेक अमाल का शुमार बढ़ता है और उसकी जिंदगी में सुकून और कामयाबी आती है। जिक्र अल्लाह से गुनाह मुआफ होते हैं और दिल की सफाई होती है। सूरह हदीद की आयत नंबर 3 की तिलावत करने से इंसान का दिल अल्लाह की सिफात में मशगूल हो जाता है और उसके गुनाह मुआफ हो जाते हैं। अल्लाह की सिफात पर ईमान लाना इंसान के ईमान की तकमील के लिए जरूरी है। ये आयत अल्लाह की इस कदर अजमत को उजागर करती है कि इंसान खुद को अल्लाह की रजा के लिए पूरी तरह से झुकाने की कोशिश करता है। इसका नतीजा ये होता है कि इंसान अल्लाह के रास्ते पर चलते हुए अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर बनाता है। खुलासा कलाम यह है कि सूरह हदीद की आयत नंबर 3 की तिलावत 1000 आयात के बराबर है और इसकी तिलावत करने वाले को अजीम सवाब मिलता है। अगर इस आयत को चलते फिरते बार बार पढ़ा जाए और अपने विर्द वजीफे में शामिल कर लिया जाए तो दुनिया जहान की नेमतें और बरकतें इंसान को हासिल होने लगती हैं। कुरान का असूल है कि जब इंसान अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उस इंसान का जिक्र करता है। इंसान जब मजलिस में अल्लाह का जिक्र करता है तो अल्लाह उससे बेहतर मजलिस यानी फरिश्तों की मजलिस में इंसान का जिक्र करता है। जब इंसान अल्लाह की तारीफ बयान करता है तो अल्लाह इंसान की तारीफ बयान करता है। ये असूल मुसल्लिमा है और इसमें किसी किस्म की कोई शक व शुबे की कोई गुंजाइश नहीं। लिहाजा सूरह हदीद की आयत नंबर 3 में इंसान जब अल्लाह की सिफात बयान करता है तो क्योंकि इस आयत का अजर 1000 गुना दिया जाता है, लिहाजा अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस आयत का विर्द करने वाले की सिफात 1000 गुना या इससे भी ज्यादा बयान फरमाता है। लिहाजा ऐसा इंसान हर दिल अजीज, मोहतरम व मुअज़्ज़ज़ और अल्लाह का मुकर्रब बंदा बन जाता है। उसके हाथ अल्लाह के हाथ बन जाते हैं और उसकी हर बात अल्लाह की बात हो जाती है। लिहाजा ऐसे इंसान की जुबान से निकले अल्फाज फौरी बारगाहे इलाही में कबूलियत का शर्फ हासिल कर लेते हैं और फरमाया गया है कि इस आयत का विर्द वही लोग करते हैं जिनको अल्लाह इस आयत का विर्द करने के लिए मुंतखब कर लेता है। कोई बद इखलाक, बद इखलास और रजील इंसान इसका विर्द करने की जसारत नहीं कर पाता। लिहाजा जो शख्स इस आयत को अपने विर्द में शामिल करने में कामयाब हो जाए तो वो समझ ले कि अल्लाह उससे राजी है और वो अल्लाह का नेक और मुकर्रब बंदा बन चुका है। तभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसे इस आयत का विर्द करने की तौफीक अता फरमाई है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि हमारे वो तमाम गुनाह मुआफ फरमाए कि जिनके सबब हमारे दिलों पर जंग लग चुका है और जिनके सबब हमारी जुबानों पर अल्लाह का जिक्र जारी नहीं होता। अल्लाह ताला हमें अपना भरपूर जिक्र करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो।